अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लैंड से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। सूबा पंजाब, जिला फैसलाबाद, सिटी समुंदरी, गोजरा रोड, वापदा ग्रिड स्टेशन, ये हमारी लोकेशन है। 0306 2238 587, ये मेरा नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है और यही कॉल नंबर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि ब्रीडिंग का आगाज़ हो गया है, तो इसमें बहुत सारे दोस्तों को जो मसले मसाइल आते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि उन्होंने ना बकरा बकरियों में छोड़ देते हैं तो बकरा ना मिसिंग करना शुरू कर देता है, पूरी रगबत नहीं करता बकरियों की तरफ, जिसमें उसको विटामिन ई की कमी भी हो सकती है, डी की भी कमी हो सकती है, मिनरल की कमी भी हो सकती है। तो इस सूरत में आपके जानवर जो है ना वो हीट पे आते हैं, तो वो एक आधी दफ़ा एक जानवर को क्रॉस करता है, लेकिन बाद में जानवरों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देता। कई जानवर जो है ना वो क्रॉस भी नहीं होते और ऐसे ही उनकी हीट ज़ाया हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में हमारा जो फार्मर हजरात है वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है, जो ना बकरा पूरी रगबत नहीं कर रहा, बकरियों की तरफ इतना मुतवज्जे नहीं हो रहा। तो लिहाजा जब आपका नर सेहतमंद होगा ना, तो फिर ही आप के जो बच्चे हैं ना ये सेहतमंद भी आएंगे और मोर्टेलिटी भी बहुत कम होगी और बच्चे बीमार भी बहुत कम होंगे। जो बच्चे पहले 2 माह में बीमार नहीं होते ना, उनकी ग्रोथ बड़ी शानदार हो जाती है। जो पहले 2 माह में बीमार होते हैं, पहले 2 माह में ज़्यादातर बच्चों को नमूनिया, पेचिस और बुखार, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा अगर आपका नर सेहतमंद है तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं आसान। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई है जिससे आपका ये मसला, जो नर की प्रॉब्लम के मसले हैं ना, ये ख़त्म हो जाए। आपने अपने नर को कैसे वार्म अप रखना है, गर्म रखना है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रॉसिंग दे, हत्ता कि वो इतनी ज़्यादा आवाज़ें निकाले कि सुबह से लेकर शाम तक आवाज़ें बंद ना हों। ऐसी सूरत हाल में जब आपका नर जानवर आवाज़ें नहीं निकालता, बाद जानवर ऐसे भी होते हैं कि जो देखने के लिए बहुत फिट होते हैं, सेहतमंद होते हैं, लेकिन वो आवाज़ें नहीं निकालते। आज अल्लाह के फजल से तकरीबन 6 तारीख है अक्टूबर की, तो इन 6 दिनों में जो आपके अच्छे नर होंगे वो कम से कम भी आपका जो है ना एक हिस्सा जानवरों का क्रॉस कर चुके होंगे, एक हिस्सा जानवरों का जो है ना वो क्रॉस कर चुके होंगे। अगर आपका नर ठंडा है तो उसको आपने गर्म कैसे करना है। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है खुराक। जितनी ज़्यादा आप अच्छी खुराक अपने जानवरों को देंगे, उतने ही वो जल्द अपने जानवरों को क्रॉस करेगा। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि नर के अंदर जितनी ज़्यादा स्मेल पैदा कर सकें। नर के अंदर स्मेल पैदा करने का जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने क्रॉसिंग के सीज़न में नर की खुराक क्या रखनी है, जिससे आपका नर जो है ना ये फिर और जानवरों को हीट में लेके आ जाएगा। जो 2-2, 3-3 साल की बकरी खोश है, अगर नर गर्म होगा ना तो वो उसको फौरी ही हीट में ले आएगा। आपको बकरी के साथ कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप नर को ही
ایکٹیو کریں، اللہ کے فضل سے آپ کا نر ایکٹیو ہو گیا تو آپ کے تمام مسائل جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے۔ صبح جب آپ نے اپنا نر چھوڑنا ہے نا تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نر کو جو ہے نا وہ ایویون کا کیپسول 7 IL-2 دے دینا ہے چائے میں مکس کر کے صبح کے ٹائم جب آپ نے نر چھوڑنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ شام کے ٹائم آپ نے اپنے نر کو گندم کے دانے ڈالنے ہیں، ساتھ 1 یا 2 تقریباً 1-2 گرام لونگ لگا لیں، وہ دے دینے ہیں۔ گندم کے دانوں کے ساتھ تھوڑے سے 1-2 چٹکی لونگ کی ڈال دیں، کوئی 10-12-15 لونگ آپ ڈال دیں۔ ایویون کے کیپسول اور IL-2 دیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کا نر جو ہے نا یہ جو مسنگ والے معاملات ہیں نا یہ سارے ختم ہو جائیں گے، مسنگ نہیں کرے گا۔ گندم کے دانے بھی نا آپ کے نر کو ہیٹ میں رکھیں گے۔ جب آپ کا کراسنگ سیزن ہو تو آپ نے جو کچا دودھ ہے وہ بند کر دینا ہے۔ جب بھی جانور کو استعمال کرنی ہے تیز دودھ پتی استعمال کرنی ہے، تیز چینی تیز پتی، تاکہ اس کا انرجی لیول جو ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ ایک نارمل طریقہ ہوتا ہے نر کو گرم کرنے کا۔ اس کے بعد اگر آپ کا نر بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو آپ دوپہر کے ٹائم اس کو لہسن اور پیاز یہ دونوں چیزیں تقریباً 150 گرام بریک پیس کے اس کو دے دیں دوپہر کے ٹائم۔ اس سے نر جتنا مرضی بھی ٹھنڈا ہوگا وہ آٹومیٹیکلی گرم ہو جائے گا۔ کچھ دوست یہ دیکھتے ہیں کہ نر کو ہیٹ میں لانے کے لیے آکسیٹوسن کا انجیکشن استعمال کروا دیں، تو آکسیٹوسن کے انجیکشن سے کچھ فالٹ بھی آتے ہیں جس سے جو جانور کراس ہوتا ہے وہ دوبارہ ہیٹ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیسی فارمولے کا استعمال کریں گے، لونگ کا استعمال، گندم کا استعمال، لہسن کا استعمال، پیاز کا استعمال، ایویون کا استعمال، تو اللہ کے فضل سے آپ کا یہ معاملہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد آ جائیں سیلی ویٹ کے اوپر۔ جب بھی آپ نے نر کو بکریوں میں چھوڑ دینا ہے تو ہفتے میں 2 دفعہ آپ نے اس کو سیلی ویٹ اس کی باڈی ویٹ کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کا نر جو ہے نا یہ بکریوں نہیں بندوں کے پیچھے بھی آوازیں نکالے گا۔ یہ ہمارا پرانا طریقہ کار چلتا آ رہا ہے۔ ایک تو ہم اپنے نر کی دودھ پتی نہیں بند کرتے، ٹھیک ہو گیا، جس سے اس کا انرجی بڑی اچھی رہتی ہے۔ دوسرا اگر کوئی مسنگ کا پرابلم ہو تو ایویون کا استعمال کروا دیتے ہیں، لونگ کا استعمال کروا دیتے ہیں، گندم کا استعمال کروا دیتے ہیں، پیاز کا اور لہسن کا استعمال کروا دیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے نر کو ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ گندم اور پیاز کا لہسن اور پیاز کا استعمال کرواتے رہیں تو انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر اندر نا آپ کی 40-50 جانور نر جو ہے نا وہ کراس کر دے گا، اور ایٹومیٹیکلی آپ کا معاملہ بھی فٹ ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا، جانور بھی جلد کراس ہو جائیں گے۔ بعض اوقات نر کو نا کراسنگ میں چھوڑیں تو ٹمپریچر کا پرابلم آ جاتا ہے، تو آپ نے ٹمپریچر کے پرابلم میں نر کو پیناڈول کا استعمال کروانا ہے، ساتھ آپ نے ڈیکلوران کا انجیکشن لگانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا معاملہ جو ہے نا یہ بالکل فٹ رہے گا۔ ٹمپریچر کا کسی بھی طرح کا پرابلم ہو، نر زیادہ دیر بیٹھتا ہو، بکریوں میں گھومتا نہ ہو، تو یہ بھی مسئلہ آپ کا سیٹ ہو جائے گا۔ عام نارمل طریقہ کار کے مطابق سب سے بہترین جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، چائے ہے، گندم ہے، لونگ ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا آپ استعمال کریں، اللہ کے فضل سے آٹومیٹیکلی آپ کا جو ہے نا یہ نر کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور بکریاں خود بخود کراس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اصل میں زیادہ تر بکریاں اس نر سے کراس ہوتی ہیں جس سے جتنی زیادہ سمیل آتی ہے۔ اگر آپ کے نر کی سمیل کم آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا آپ انتظار کریں، اس میں سمیل بڑھانے کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کا جو پرابلم ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جتنی زیادہ سمیل آئے گی اتنا ہی تیزی سے جانور اس سے کراس ہوئیں گے، ہیٹ میں آئیں گے، اتنی ہی زیادہ مادہ جانور ان کی طرف رغبت کریں گے۔ تو ہمارا آج کا یہ موضوع تھا کہ نر کو ہم نے کیسے گرم رکھنا ہے، ٹھیک ہوگا، اور اگر نر کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو مسئلہ مین میجر شو ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کو گرم کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ تو الحمدللہ یہ 100% اوریجنل ہے۔ اس سے گرم کیا ہوا نر جو ہے نا یہ کچھ چند ماہ لگا کے دوبارہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔
آج کا ہمارا موضوع تھا نر کو گرم کرنے کا طریقہ کار. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.